إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال الله تعالى في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا. محترم سامعین کرام، آج دسمبر کی 24 تاریخ ہے اور آنے والا کل پوری دنیا میں بسنے والے عیسائیوں کے لیے بہت اہم دن مانا جاتا ہے، جس کو کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس تعلق سے لا علمی کی بنیاد پہ ہمارے بہت سے کلمہ گو بھائی مسلمان بہت ساری ایسی خرابیوں میں منکرات میں واقع ہو جاتے ہیں جو اس مناسبت سے اس یہودی تہوار کے لیے رائج کر دی گئی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کے تعلق سے اسلامی نقطہ نظر پہ تھوڑی گفتگو ہوگی. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی دو جگہ سے، دو صورتوں سے، سورہ بقرہ اور سورہ مریم سے کچھ آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت صاف اور واضح طور پہ یہ حکم دیا، یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کو نہ والدین کی ضرورت ہے اور نہ اولاد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ والدین اور اولاد کی ضرورت اس شخص کو پڑتی ہے جو دنیا میں محتاج ہوتا ہے اور مدد کا خواستگار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی معروف سورہ اخلاص میں بہت صاف طور پہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ نہ تو خود پیدا ہوا ہے کسی سے اور اس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عیسائیت کے اندر جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور ان کی ولادت کی مناسبت سے 25 دسمبر کی تاریخ کو ان کی تاریخ ولادت مناتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر جو نظریات پائے جاتے ہیں، خاص طور پہ ان قوموں میں جو اہل کتاب کہلاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عام طور پہ 3 طرح کے نظریات، 3 طرح کے افکار دنیا میں مشہور ہیں۔ پہلا نظریہ خود عیسائیوں کا ہے، جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہیں، ابن اللہ قرار دیتے ہیں، اور اس اعتبار سے ان کی تقدیس کرتے ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہودیوں کا ہے۔ یہودی لوگ اس کے بالکل برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر ایک ناجائز تخلیق مانتے ہیں، اور ان پہ اور ان کی والدہ پہ بہت سارے اتہامات اور بہتان کے قائل ہیں۔ تیسرا نظریہ اسلام کا ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ اور انتہائی اہم بلکہ اولو العزم انبیاء میں سے ایک نبی تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے مریم کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اس کائنات سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت سے پہلے، دنیا ختم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بھیجے گا، اور پھر وہ ایک زندگی گزار کر کے ان کو موت آئے گی عام انسانوں کی طرح، اور وہ دفن کیے جائیں گے۔ یہ اسلام کے نظریے کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ان تینوں نظریات میں سے پہلا نظریہ جو عیسائیوں کا ہے وہ افراد پہ مبنی ہے، یعنی ان لوگوں نے ایک انسان کو، ایک نبی کو رب کا درجہ دیا اور الوہیت کے مرتبے پہ فائز کر کے اس کی عبادت شروع کر دی، جبکہ دوسرا نظریہ تفرید پہ مبنی ہے۔ یہودیوں کا نظریہ، انہوں نے
ایک اتنے بڑے نبی کو نعوذ باللہ ولد الزنا سے تعبیر کیا اور ان کی تنقیص کی، جبکہ اسلامی نظریہ ان دونوں کے بیچ، افراط اور تفریط کے بیچ ایک معتدل اور انتہائی عقل پہ مبنی نظریہ ہے، جس کی بنیاد قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہے۔ میرے بھائیوں، کرسمس یہ لفظ جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ہے کرسٹ اور دوسرا لفظ ہے ماس۔ کرسٹ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو مسیح بھی کہتے ہیں، اور ماس کے معنی آتے ہیں اجتماع کے، اکٹھا ہونے کے۔ ان دونوں کو ملا کر کے کرسمس اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ اجتماع کرنا، اکٹھا ہونا اور خوشی منانا۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اس مسئلے میں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور خود ان عیسائیوں، ان مسیحیوں کے اندر جو معتبر ترین کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، ان کی اناجیل اربعہ جو آج مختلف زمانوں میں موجود ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 300 سال تک اس دنیا میں ان کی تاریخ ولادت کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ 530 عیسوی میں ایک راہب کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، اور وہ راہب کیلنڈر کا ماہر تھا، منجم تھا، ستاروں کے علوم کا ماہر تھا۔ اس کو مسیحیت کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کا دن مقرر کرے۔ چنانچہ 530 عیسوی میں پہلی بار باضابطہ طور پہ اس شخص نے 25 دسمبر کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے مقرر کیا، اور اس کے بعد سے آج تک اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پوری دنیا کے اندر مسیحی حضرات بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تاریخی طور پہ ظاہر ہے کہ جو تاریخ، جس انسان کی تاریخ، جس نبی کی تاریخ 400 سال 500 سال کے بعد متعین کی گئی ہو، اس کی وفات کے بعد وہ تاریخ صحیح نہیں ہو سکتی یا اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور ناحیے سے جب آپ غور کریں گے اس حقیقت پہ تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر یہ کہا ہے، حضرت مریم کو خطاب کرتے ہوئے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حضرت مریم جب حمل سے تھی اور آبادی سے باہر، انہوں نے اس مدت میں پریشانی کے عالم میں رب العالمین سے دعا کی، کہا کہ کاش میں مر گئی ہوتی ان حالات سے گزرنے سے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وحی کیا اور کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلائیے، اس سے آپ کو پکے ہوئے کھجور کے پھل ملیں گے اور اس کو کھا کر کے آپ طاقت محسوس کریں گی۔ میرے بھائیوں، حضرت مریم فلسطین کی رہنے والی تھی، اور یہ معلوم ہے اور آج بھی سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے علاقے میں کھجور کا پھل جولائی اور اگست کے گرمی کے مہینے میں تیار ہوتا ہے۔ اور یہ جو 25 دسمبر کی تاریخ ہے، یہ بارش اور ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اس کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کوئی صحیح وقت
اگر ہو سکتا تھا قرآن مجید کے اس بیان کے اشارے کے مطابق تو وہ جولائی یا اگست کی کوئی تاریخ ہو سکتی تھی، نہ کہ نومبر یا دسمبر کی کوئی تاریخ جس میں کھجوروں میں پھل فلسطین کے علاقے میں نہیں آیا کرتے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخی بنیادی طور پہ غلط ہے جس تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا نقطہ اس سلسلے میں یہ قابل غور ہے کہ خود عیسائیوں کے اندر یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے کہ اللہ کا تصور یا خدا کا تصور ان کے نزدیک کیا ہے۔ عیسائیت کی مذہبی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں خدا 3 افراد کے مجموعے کا نام ہے، جس کو اقانیم ثلاثہ 3 persons کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک خود خدا ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے روح القدس۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام اقانیم ثلاثہ ہے، اور ان تینوں کی طاقتوں کو ملا کر کے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے۔ خود عیسائیوں کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اقانیم ثلاثہ میں روح القدس کے بجائے مریم علیہ السلام کو داخل کرتا ہے، اور اللہ اور عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کو ملا کر تینوں طاقتوں کو ملا کر خدا کا تصور قائم کرتا ہے۔ اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تصور بھی انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ اس کائنات کا خالق 3 افراد کے مجموعے کی طاقت ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا عقلی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے، اور تاریخی اور شرعی طور پہ اس کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ اس غلط عقیدے کی بنیاد پہ آج عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کو جو حیثیت اس دنیا کے اندر دی گئی، اور جس اعتبار سے جس جوش اور عقیدے کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، میرے بھائیوں، مسلمان بہت سارے ممالک میں، خود ہندوستان کے اندر اس غلط عقیدے سے ناواقفیت کی بنیاد پہ اس عبادت میں یا اس تہوار میں نہ صرف یہ کہ شریک ہوتے ہیں بلکہ مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک طرح سے تعاون علی الاثم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسی پس منظر میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو خاص طور پہ جب کوئی الیکشن کا موقع آتا ہے یا کسی انتخاب کا وقت ہوتا ہے، ایسے موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ برادران وطن کے مختلف تہواروں کو، جو تہواریں عام طور پہ شرک پہ مبنی ہیں، جو کفر پہ مبنی ہیں، چاہے وہ چھٹ ہو یا دیوالی ہو یا اس طرح کی جتنی بھی تہواریں ہیں، ان تہواروں پہ نہ صرف یہ کہ مبارکباد پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی تصویروں کو اپنے نام کے ساتھ ٹیگ کر کے سوشل میڈیا پہ برادران وطن کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ طرز عمل، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ایک شخص اگرچہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، لیکن دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اگر وہ شرک کے اندر ملوث ہو رہا ہے یا شرک کی تائید کر رہا ہے، میرے بھائیوں، یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے، اور مسلمانوں کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری حیثیت
اس دنیا کے اندر ایک موحد قوم کی ہے، ہم اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل ہیں، اور اس سے کسی بھی حال میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، اگر زبان سے کہہ دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا دل ایمان پہ مطمئن ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ امام بخاری ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد یتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یبالی لها ويرفع الله به درجات وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبالي لها ويهوى بها في جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زبان سے کوئی کلمہ ایسا ادا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی وجہ سے اس انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ کلمہ معمولی کلمہ ہوتا ہے، وہ انسان اس کے بارے میں زیادہ غور نہیں کرتا یا اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اس نے تسبیح و تحلیل کے کلمات ادا کیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ انسان بغیر کسی اہتمام کے اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا اور اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ بالکل اسی طرح ایک انسان اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ ادا کرتا ہے اور وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو مبارکباد دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحوی بہا فی جہنم او یہوا بہا فی جہنم، کہ اس ایک معمولی، اس کے نزدیک معمولی کلمے کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں بھی ایسے نظارے تاریخ کے بہت سارے مواقع پہ پیش آئے ہیں کہ انسان ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارتا ہے، کفار سے مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی عیدوں میں، ان کے تہواروں میں شرکت کرتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو کھو دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں۔ عقیدہ توحید یہ بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسی عقیدے کی حفاظت کے لیے ہم زندہ ہیں، اور اسی عقیدے پہ ہماری موت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آخری سانس اسی عقیدے پہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر۔